ایران کے جوابی حملے اسرائیل کو بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے نشانہ بنا دیا۔ 10 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حیفا، تل ابیب اور بیت المقدس میں خوف و ہراس۔ تل ابیب کے قریب فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا۔ حیفا کے معاشی مراکز پر بھی حملہ کیا گیا۔ حیفا کی ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ بیت یام کے علاقے میں تباہی، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب پر بھی میزائل برسائے گئے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون میزائل بھی داغے گئے۔ ایران کا 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کی بحری افواج نے بحیرہ عمان میں برطانوی جنگی جہاز کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق صہیونی ریاست پر حملہ ایران کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحت کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں اسرائیل ایران کے سخت اور مہلک جواب کا انتظار زیادہ نہیں کرے گا۔ ہم نے اسرائیل پر جوابی حملہ عالمی قوانین کے مطابق کیا۔ دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ اسرائیلی حملے امریکی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ مزید کہا اسرائیل مشرق وسطی میں توسیع پسندانہ سوچ کی حامل غیر قانونی ریاست ہے۔ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے، تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملوں میں 20 بچوں سمیت 60 ایرانی شہید، شہداء کی تعداد 78 ہو گئی۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا۔ مشرقی آذربائیجان پر حملوں میں 30 فوجی شہید، 25 زخمی۔ ایران کا خوف، اسرائیل نے امریکہ سے براہ راست مدد طلب کر لی۔ امریکہ سے 2 بار رابطہ کر لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اتحاد جنگ میں براہ راست شامل ہونے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیل اکیلا اور تہران کا جوہری پروگرام ختم نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی حکام کا اعتراف، اسرائیل کے پاس ضروری صلاحیتوں اور جنگی ساز و سامان کا فقدان ہو گیا۔ ایرانی حملوں میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، اسرائیلی صدر کا اعتراف۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا آج ایک انتہائی اداس اور مشکل صبح ہوئی۔ ہماری بہنوں اور بھائیوں کو کل رات بٹیان، تمر اور دیگر کمیونٹیز میں ایرانی حملوں میں قتل اور زخمی کر دیا گیا۔ یہودی شہری اور نئے تارکین وطن مارے گئے۔ متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک، اس ہولناک نقصان پر غمزدہ ہوں۔ 40 جانی خطرے میں، صہیونی قیادت بے بس۔ ایرانی میزائل حملے میں بیت یام کی سرنگ تباہ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پریشان، ریسکیو آپریشن کا جائزہ لینے متاثرہ مقام پر پہنچ گئے۔ قیادت پر سوالات اٹھنے لگے۔ نیتن یاہو کا دورہ محض ایک رسمی کارروائی قرار۔ حملے سے لا تعلقی، پھر دھمکی۔ امریکی صدر کا ایران پر حالیہ حملے سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کروانے کی پیشکش۔ خون ریز تنازع کے خاتمے کو اولین ترجیح قرار دیا۔ ایران کو جوہری معاہدے پر دستخط کے ذریعے تباہی سے بچنے کا مشورہ۔ ساتھ ہی امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کسی بھی کوشش پر سخت اور خطرناک نتائج کی دھمکی۔ پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازعہ بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایران کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران دانشمندانہ اقدامات کرے گا اور تل ابیب کے اہداف کو ناکام بنا دے گا۔ مسعود پزشکیان نے یقین دہانی کرا دی۔ فرانسیسی صدر کا بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مسعود پزشکیان سے کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ چین بھی ایران کے ساتھ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ ایرانی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حملوں کو وحشیانہ اور عالمی امن کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ ایران کا مشکل وقت میں مکمل حمایت پر چین کا شکریہ ادا۔ کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستانی زائرین ایران